بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ خبر تو آپ نے سن ہی لی کہ وفاقی حکومت کے کیبنٹ ڈویژن نے سرکاری ملازمین کی بعض مراعات ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ جو حکومت کے مالی حالات ہیں اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اگر سرکاری ملازمین کی 2018 کے بعد جو لوگ بھرتی ہوئے ان کی پینشن بند نہ کی گئی، اور اگر باتنخواہ جو چھٹیاں ملتی ہیں ان کو ختم نہ کیا گیا، اور اسٹڈی الاؤنس جو ملتا ہے تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کو بند نہ کیا گیا، اگر جو چھٹیوں کے دوران دوسری مراعات ہوتی ہیں وہ ختم نہ کی گئیں، جو الاؤنسز مل رہے ہیں 25% سے زیادہ وہ ختم نہ کیے گئے، تو اگلے چند ماہ میں حکومت پاکستان اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہوگی۔ یہ بھی آپ نے سن لیا کہ ٹوئٹا کار کمپنی نے پہلے اپنا پلانٹ بند کیا تھا، کیونکہ حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے جو پالیسی بنائی ہے باہر سے پرزے منگوانے کی، اس کے زر مبادلہ کی کمی کی وجہ سے وہ اتنی سخت ہے کہ کار ساز کمپنیاں کار نہیں بنا سکتی۔ ٹوئٹا کے بعد اب سوزوکی، پاک سوزوکی نے بھی اپنا پلانٹ بند کر دیا ہے، اور ہونڈا کے بارے میں بھی یہی اطلاعات گشت کر رہی ہیں۔ تو اس مالی حالت کے ساتھ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 6 ارب 16 کروڑ ڈالر رہ گئے ہیں، جو مارچ 2022 میں 17 ارب ڈالر تھے، اور اس 6 ارب 16 کروڑ میں بھی ہمارے 16 کروڑ اپنے ہیں، 6 ارب وہ ہیں جو سعودی عرب، UAE اور چین نے پارک کیے ہوئے ہیں۔ وہ رقم ہماری نہیں ہے، ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دینے کے لیے انہوں نے بینک میں رکھوا چھوڑے ہیں، لیکن ان میں سے ایک پینی بھی ہم خرچ نہیں کر سکتے، وہ صرف رکھے ہوئے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب 16 کروڑ ڈالر ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہماری حکومتی اور ریاستی ترجیحات ملاحظہ کریں۔ غیر ملکی دورے جاری ہیں، زور شور سے جاری ہیں۔ سب سے زیادہ دورے بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں، چونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں۔ وہ جتنی بار امریکہ گئے ہیں 8 ماہ میں، شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر خارجہ نے اتنے دورے پورے 5 سال میں بھی نہ کیے ہوں، اپنے پورے ٹینیور میں بھی نہ کیے ہوں۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں وہ باری باری جا نہ رہے ہوں۔ وفاقی کابینہ کی تعداد 76 ہے، 76 ہے۔ اس میں سے 20 22 25 لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں ہے، صرف وہ تنخواہ لے رہے ہیں، مراعات لے رہے ہیں، سہولتیں لے رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، اور پیٹرول لے رہے ہیں، اور باقی جو کچھ بنتا ہے وہ لے رہے ہیں۔ کام ان کے پاس کوئی ہے نہیں، کیونکہ کوئی محکمہ بچا ہی نہیں، اور جو اس کو دیا جائے اور جو کام لیا جائے۔ لیکن ایک مخلوط حکومت، اتحاد کی حکومت جو ہے، اس کی مجبوری ہے کہ جو بھی اتحادی پارٹی کا ممبر ناراض ہوتا ہے یا کوئی آزاد رکن ناراض ہوتا ہے، اس کو وزیر یا وزیر کے درجے میں مشیر یا معاون خصوصی بنانا پڑتا ہے۔ نہ بنایا جائے تو حکومت گرنے کا اندیشہ سر اٹھاتا ہے۔ اب یہ 76 لوگ ہیں، ان کی مراعات میں کوئی کمی نہیں کی گئی، اور ارکان اسمبلی، منتخب نمائندے عوام کے جو ہیں، وہ جو مراعات لے رہے ہیں ان کی مراعات میں بھی یا تنخواہوں میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی گئی۔ یہ فائنانشل ایمرجنسی جو ہے وہ سرکاری ملازمین پر نافذ کی گئی ہے۔ بونس بند کر دیے گئے ہیں، اعزازیے دینے کا
جو رواج تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ پٹرول کی جو لمٹ تھی وہ 120 لیٹر تک محدود کر دی گئی، اس سے زیادہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اور بہت ساری چیزیں کی گئی ہیں۔ یہ ایسی صورتحال میں ریاست پاکستان جو ایک نیوکلیر ریاست ہے کتنی دیر اور کس طرح چلائی جا سکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ سب پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اپنی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور وفاقی حکومت کا ہر وزیر، ہر مشیر ایک ہی بات تسلسل سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے حکومت سنبھال کر ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے چکر میں اپنی سیاسی ساکھ خراب کر رہی، اپنے سیاسی اثاثہ لٹا دیا۔ جب تک یہ اثاثہ بحال نہیں ہوتا، سیاسی ساکھ بحال نہیں ہوتی، ہم انتخابات کی طرف نہیں جائیں گے، ہم ملک میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اور حالت یہ ہے کہ صدر مملکت کراچی گئے، وہاں ان سے بہت بڑی تعداد میں بزنس کمیونٹی کے اہم لوگوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی، بزنس کمیونٹی نے کھل کر کہا کہ اگر یہ موجودہ بے یقینی ختم نہیں ہوتی، سیاسی عدم استحکام جو موجود ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس پر قابو نہیں پایا جاتا، تو ہمارا کاروبار کرنا ملک میں مشکل ہے، اور یہ مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اگر ہم ڈیفالٹ نہ بھی کریں یا ہمیں نہ کرنا دیا جائے، لیکن کاروبار چلانا، انڈسٹری چلانا، تجارت کرنا یہاں بالکل ناممکن ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ ہماری سب سے جو اس ملک کی اسٹرینتھ ہے وہ ہماری زراعت ہے، لیکن زراعت پیشہ لوگوں کے لیے بھی مشکلات روز بروز بڑھ رہی ہیں۔ بجلی کے نرخ بے قابو ہیں، پٹرول اور ڈیزل جو ہے عالمی منڈی میں سستا ہو گیا لیکن انہیں مہنگا مل رہا ہے، کھادیں نہیں مل رہی، بیج جو ہے وہ باہر سے منگوائے جاتے ہیں، وہ اویلیبل نہیں ہیں سستے داموں، اور ایسے مسائل ہیں۔ اور اسی مشکل صورتحال کی بنا پر آٹا جو ایک ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ مارکیٹ سے غائب نہیں ہے، تو اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ وہ ہر آدمی کے، اور خاص طور پر دہاڑی دار کے بس میں نہیں رہا کہ اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ 125 سے 135 روپے کلو آٹا، ایک شخص، دہاڑی دار شخص، وہ کتنا کماتا ہے اور اس میں سے کتنا صرف آٹے پر وہ خرچ کرے گا؟ دالیں بھی مہنگی، اس نے کوئی نہ کوئی دال لینی ہے یا سبزی لینی ہے۔ گوشت کا تو خیر اب ایک عیاشی ہے جو صرف امیر لوگ ہی گوشت کھا سکتے ہیں، کیونکہ مرغے کا گوشت بھی 500 روپے کلو سے آگے چلا گیا ہے۔ دو سیاسی متحارب گروہ ہیں، ایک عمران خان صاحب ہیں جو اپوزیشن میں ہیں، ایک حکمران اتحاد ہے جس میں 14-15 چونچوں کو مربع پارٹیاں ہیں۔ ایک کا نیریٹو یہ ہے کہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں تو مسائل حل ہو جائیں گے، عوام اپنی مرضی کی حکومت لائیں گے اور وہ عوامی اعتماد سے معاملات کو ٹھیک کرے گی۔ دوسرے کا نقطہ نظر ہے کہ نہیں، اگر الیکشن کرائے جاتے ہیں تو الیکشن سے پہلے ہی پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، کیونکہ نگران حکومت کو IMF نہیں مانے گا، ورلڈ بینک نہیں مانے گا، اور وہ اس قابل نہیں ہوگی کہ معیشت کو چلا سکے۔ اگرچہ یہ ایک مفروضہ ہے، مغالطہ ہے، کیونکہ ماضی میں 2 حکومتیں مجھے یاد ہیں، ایک تو غلام اسحاق خان کی 88 میں حکومت تھی جنرل ضیاء الحق کے بعد، جس کے وزیر خزانہ جناب محبوب الحق صاحب تھے، انہوں نے IMF کا پروگرام لیا تھا، اور کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کو، نگران حکومت کو ہم کوئی پروگرام نہیں دے سکتے۔ پھر 93 میں جناب معین قریشی صاحب کی نگران حکومت تھی، اس نے بھی ایک پروگرام لیا تھا اور کسی نے ان کو انکار نہیں کیا تھا، بلکہ شبر زیدی صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی تو وہ اس پروگرام کو بہتر انداز میں چلا سکے گی، کیونکہ موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ جناب
اسحاق ڈار صاحب IMF اور دوسرے مالیاتی ادارے اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، اور اسحاق ڈار صاحب خود بھی غچہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور اسی بات پہ اب معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور الٹیمیٹم دیا ہے IMF نے کہ اگر جنوری کے آخر تک آپ نے معاملات درست نہ کیے تو وہ جو نواں 9th ریویو ہے وہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اور $1 ارب آپ کو نہیں مل پائے گا، اور وہ اسی وعدہ خلافی یا وعدہ شکنی کا ہی نتیجہ ہے۔ تو مایوسی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور کوئی حل اس کا حکومت کی طرف سے، حکمران طبقے کی طرف سے پیش نہیں کیا جا رہا، اور جو طاقتور ادارے ہیں وہ اپنی غیر جانبداری برقرار رکھے ہوئے ہیں، اگرچہ حکمران اتحاد کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، کھل کر کہا گیا ہے کہ آپ کنٹینیو کریں، اور عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے، بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ادھر ادھر سے اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ حکمران اتحاد کے پاس ایک ہی فارمولہ باقی رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے، نااہل کر کے گرفتار کر لیا جائے، یا گرفتار کرنے کے بعد نااہل کر دیا جائے، اور اس کو جیل میں ڈال کے اس کی زبان بندی کر دی جائے۔ اس کے بعد لوگوں کو یقین ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے، سیاسی مستقبل نہیں ہے، اگلے الیکشن میں وہ موجود ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ موجودہ حکمران اتحاد پر اعتماد کریں گے، انہیں یقین ہوگا کہ اگلا الیکشن بھی انہوں نے جیتنا ہے، اگلی حکومت بھی انہوں نے بنانی ہے۔ تو اس طرح جو سرمایہ کار ہے اس کا اعتماد بحال ہوگا، اور جو لوگ ڈالر سمگل کر رہے ہیں وہ سمگلنگ سے رک جائیں گے، اور جو ڈالر سٹاک کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، وہ ذخیرہ اندوزی چھوڑ دیں گے، اور جو سرمایہ کار تاجر اور بزنس مین مایوس بیٹھا ہے اس کی مایوسی ختم ہو جائے گی کہ اب تو راستہ صاف ہے، شہباز شریف صاحب یا بلاول بھٹو صاحب یا میاں نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، اور پھر ہم آرام سے بزنس کریں گے، کوئی بے یقینی پیدا کرنے والا عنصر موجود نہیں ہوگا۔ لیکن کیا عمران خان کی گرفتاری آسان ہے؟ عمران خان کی نااہلی ملک کے لیے مفید ہے؟ یہ ایک 10 ملین بلکہ 100 ملین ڈالر کا سوال ہے کہ کیا پاکستان کے مقبول ترین رہنما کو، مقبول ترین سیاسی جماعت کو آپ سیاسی عمل سے نکال کر، حصے بکھرے کر کے، نااہل کر کے، جیل میں ڈال کر آپ معاملات کو آرام سے چلا لیں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کو نااہل کر کے بیرون ملک بھیجنے کے بعد معاملات نہیں چل پائے اور بالآخر آپ کو انہی سے سودے بازی کرنی پڑی، مدد لینی پڑی، حکومت لوٹانی پڑی، تو کیا عمران خان کے معاملے میں یہ آسان کام ہے؟ اس پر یقیناً سوچ بچار ہو رہی ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگلے سال الیکشن خواہ وہ مارچ میں ہوں، خواہ وہ مئی میں ہوں یا اکتوبر میں ہوں، کیا وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے، اور عوام کے حسن انتخاب کو اقتدار سونپا جائے گا، یا یہی چون چوں کا مربع جس نے 8 ماہ میں معیشت کو تباہ کر دیا ہے، سیاسی عدم استحکام بڑھا دی ہے، اور بے یقینی اس حد تک ہے کہ 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں نوجوان ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوال موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ ہے، لیکن فی الحال تو سرکاری ملازمین اس خوف کا شکار ہیں کہ ان کی پینشن اگر بند ہو جائے گی، ان کی مراد بند ہو جائے گی، ان کو ترقی نہیں مل سکتی، ان کو چھٹی لینے کے بعد تنخواہ نہیں ملے گی، اور باقی مراد ختم ہو جائیں گی، تو یہ سلسلہ پتہ نہیں کہاں ختم ہوگا۔ اللہ کرے کہ پاکستان سلامت رہے اور پاکستان موجودہ دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب ہمارے فیصلہ ساز،
ہمارے مقتدر اشخاص، گروہ، جماعتیں یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔